تک وہ یوں ہی کھڑی رہی جیسے کچھ سوچ رہی ہو، اب کیا کرے۔ پھر اس نے ہینڈ بیگ بیڈ پر ڈالا اور خود بھی جوتے اتار کر آرام سے لیٹ گئی۔ وہ جس رویے سے لیٹی تھی، آتش دان کے اوپر لگی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ کرنے کو اور تو کچھ نہ تھا۔ وہ یوں ہی تصویر کو دیکھنے لگی۔ یہ تصویر کسی 19-20 سال کی نوجوان لڑکی کے چہرے کا کلوز اپ تھی۔ خشکدان پیشانی پر تیکھے ابرو کمان کی طرح کاٹدار تھے۔ بڑی بڑی سنہری میل گلافی آنکھیں جن پر خامدار پلکوں کی گھنی جھالر تھی۔ اسٹون ناک، گال سرخی میں بھرے بھرے تھے۔ ہونٹ گشاد اور تھوڑی قدرے باریک تھی۔ چہرے کی رنگت گندانی تھی جس کے اطراف میں شہد جیسے رنگت والی سلکی لمبے بال بکھرے ہوئے تھے۔ کانوں میں موتیوں کے آویز لٹک رہے تھے اور کندھوں پر بڑا سفید دوپٹہ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ جو بھی بلا شبہ حسین تھی، مگر حسن بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہی آنکھیں چندیا جاتی ہیں کیونکہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ پھر جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو ذہن یوں ہڑبڑا کر جاگتا ہے جیسے نیند سے جاگا ہو۔ پھر جتنی بار انہیں دیکھا جائے اپنی کشش کھو جاتے ہیں۔ البتہ کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آنکھوں کو چندیاتے نہیں، باندھ لیتے ہیں یوں کہ پھر کسی اور طرف دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ پھر چاہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں، ان کا اثر باقی رہتا ہے اور جتنی بار وہ سامنے آئیں لگتا ہے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ اس لڑکی کا چہرہ بھی یوں چہروں میں سے تھا جن سے نظر نہیں ہٹتی تھی، بالکل اسی طرح جیسے اب تانیہ کی نظر نہ ہٹ رہی تھی۔ تانیہ نے کئی بار دیکھا تھا کہ اظہر فاروقی کسی بت کی طرح بیٹھے گھنٹوں اس تصویر کو تاکا کرتے تھے۔ ان کی معافیت پر تانیہ کو حیرت ہوا کرتی تھی، لیکن اب خود اس تصویر کو دیکھتے ہوئے بالکل محو ہو چکی تھی۔ مگر اس کی محویت کی وجہ محض اس لڑکی کا حسن نہیں تھا۔ تانیہ نے وہ تصویر کو سینکڑوں بار دیکھی تھی مگر تصویر والی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں اسے یہ چہرہ بہت مانوس لگ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ سوال سر اٹھا رہے تھے جو بچپن میں اس تصویر کو دیکھ کر اس کے ذہن میں آتے تھے۔ وہ کون ہے؟ اس کی تصویر اس گھر میں کیوں لگی ہے؟ اس کا اس گھر کا مکینوں سے کیا تعلق ہے؟ مگر تانیہ جانتی تھی کہ ان سوالوں کو سوچ لینا جتنا آسان ہے، ان کے جواب جان پانا اتنا ہی مشکل۔ اسے یاد تھا ایک بار جب وہ بہت چھوٹی تھی تو اس نے مریم سے پوچھا تھا، ماما وہ لڑکی کون ہے جس کی تصویر دادا جان کے کمرے میں لگی ہے؟ تمہیں اس کے بارے میں جاننا ہے؟ وہ ایک دم غیظ و غضب سے بولی۔ تانیہ نے چاہا انکار کر دے مگر ننھی سی بچی سہم کر ہاں میں سر ہلا بیٹھی۔ پھر کیا تھا؟ مریم نے جھٹپٹ کر اس کا بازو اپنی گرفت میں لے لیا اور اس کے گالوں پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ نور الہدیٰ نے مریم کو اس حرکت پر ڈانٹا اور کونے میں کھڑی دہشت سے کانپتی تانیہ کے پاس آئی۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ وہ رو بھی نہیں پا رہی تھی اور رونے کی کوشش میں اس کے حلق سے لعینِ آواز نکل رہی تھی۔ 5-6 سال کی بچی کو گود میں اٹھا کر وہ صوفے پر آ بیٹھے۔ کتنی ہی دیر تک نور الہدیٰ اسے اپنے سینے سے لگا کے تھپکاتے رہے، وہ بھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے، کبھی اس کے مسلے گئے گالوں پر پیار کرتے رہے۔
بہت دیر بعد کہیں جا کر وہ نارمل ہوئی تھی، مگر ایک کے ذہن میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ پھر کچھ دن بعد اظہر فاروقی نے اسے بہت نرمی سے سمجھایا کہ وہ کبھی تصویر والی لڑکی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گی۔ اس کا خوف کچھ اور گہرا ہو گیا۔ پھر اس نے خوف کے مارے کبھی اس لڑکی کا ذکر نہیں کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تانیہ کو خوف تو ختم ہو گیا، مگر وہ یہ بھی سمجھ گئی کہ وہ لڑکی چاہے جو بھی ہو، اس کا ذکر سجرائے مامون نہیں۔ پھر ایسے سوال کرنے کا کیا فائدہ جن کا جواب نہ ملے؟ یہ سوچ کر اس نے کبھی اس لڑکی کے بارے میں اپنے ذہن میں تجسس پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ بھلا اگر دادا جان کے کمرے میں کسی لڑکی کی تصویر لگی ہو تو لگی رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دم سے تانیہ کو احساس ہوا جیسے وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ کر اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ وہ بیزاری سے رخ بدل کر اٹھ بیٹھی۔ کوئی فائدہ نہیں، کوئی کبھی نہیں بتائے گا کہ یہ کون ہے۔ اس نے خوفت سے اپنا سر جھٹکا اور بیڈ سے اٹھنے ہی والی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کی نظر دادا جان کی اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ریڈ ڈائری پر اتفاقاً ہی پڑ گئی۔ لوگ ڈائری لکھتے ہیں، مگر اس نے دادا جان کو ہمیشہ ڈائری پڑھتے دیکھا ہے۔ دیکھو تو ڈائری میں کیا لکھا ہے؟ اس کے اندر تجسس جاگا۔ ٹیبل سے ڈائری اٹھا کر وہ دوبارہ بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ تکیہ رکھ کر نیم دراز ہوتی وہ ڈائری کا پہلا صفحہ کھول کر پڑھنے لگی۔ میاں جی نواب شاہ کے اسرار زمیندار تھے۔ بلند و بالا حویلی سمیت کئی ایکڑ پر پھیلی زرعی عارضی پشتوں سے ان کی خاندانی جاگیر کے طور پر وراثے میں ان کے حصے میں آئی تھی۔ بیگم حیات نہیں تھیں، البتہ مرحومہ نے 2 اولادیں چھوڑی تھیں اور دونوں ہی بیٹے تھے، بڑے مظہر فاروقی اور چھوٹے اظہر فاروقی۔ فاروقی میاں جی کے طرح کے پکے زمیندار تھے اور واجبی سے تعلیم کے بعد ہی وہ زمینداری کے کاموں میں جٹ گئے۔ اظہر فاروقی کا مزاج تو زمیندارانہ تھا، مگر انہیں اپنے آبادی پے سے کوئی خاص شغف نہیں تھی۔ اس کے بجائے انہیں تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی تھی۔ میاں جی کو بیٹوں کا شوق پسند تھا اور ساتھ ہی وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے اظہر فاروقی کو حصول تعلیم کے لیے بخوشی کراچی بھیج دیا، جو اس وقت ایک ابھرتا ہوا چھوٹا سا شہر تھا۔ البتہ ہاسٹل کی رہائش انہیں پسند نہ تھی۔ جب تک اظہر فاروقی میٹرک کر کر کالج میں پہنچے، انہوں نے کراچی میں ہی ویسے رقبے پر حویلی کی تعمیر مکمل کروا لی۔ 1000 گز پر تعمیر کیا گیا قصر فاروقی سفید سنگ مرمر سے بنی پرسکون عمارت تھی، جس کے چاروں طرف دیوار کی شکل میں 5 گز چوڑا خوبصورت لان تھا۔ باہر سے اگر یہ عمارت سبز سفید کا تھی تو اندر سے سیاہ سفید کا عجوبہ۔ قصر فاروقی تزئین و آرائش میں لکڑی کا بکثرت استعمال ہوا تھا، وہ بھی صرف آبنوس کی لکڑی کا۔ اظہر فاروقی نے قصر فاروقی میں رہتے ہوئے ہی گریجویشن کا ایگزام دیا اور اس کے بعد آرمی میں جانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ میاں جی کو یہ بات پسند نہ آئی۔ وہ چاہتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اظہر فاروقی واپس حویلی آ جائیں، اور اظہر فاروقی کو یہ منظور نہیں تھا۔ آخر اظہر فاروقی ان کی مدد کو آئے اور نہ جانے کن مشکلوں سے انہوں نے اظہر فاروقی کو آرمی جوائن کرنے کی اجازت دے دی۔ بہرحال جب سارے معاملات خوش اسلوبی سے ہو گئے تھے تو انہوں نے بیٹوں کی
شادی کا خیال آیا۔ اس معاملے میں اظہر فاروقی نے بڑے بھائی کی طرح ہی فرما برداری سے سب کچھ ان پر چھوڑ دیا۔ میاں جی نے خود بہو کا انتخاب میں احتیاط برتی۔ اظہر فاروقی کی بیگم نورین زمیندار گھرانے سے تھی، البتہ چھوٹی بہو فاریال کراچی کے پڑھے لکھے خاندان سے تھی اور خود بھی تعلیم یافتہ تھی۔ شادی کے پہلے سال ہی اظہر فاروقی بیٹے کے باپ بن گئے اور پوتے کی پیدائش کے چند ہفتوں کے بعد ہی میاں جی قاضِ الہی سے وفات پا گئے۔ دکھ کتنا ہی بڑا ہو، زندگی نہیں رکتی، یہی سوچ کر دونوں بھائی اپنی زندگیوں میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اظہر فاروقی کا نصیب میں ایک دکھ اور لکھا تھا۔ اظہر فاروقی آرمی جوائن کرتے ہی مسافر ہو گئے تھے۔ ان کا پڑاؤ کبھی ایک تو کبھی دوسرے شہر ہوتا، مگر فاریال کو بھی گاؤں کا ماحول پسند نہیں تھا اور اظہر فاروقی کی غیر موجودگی میں ان کا حویلی میں رہنا ایسا ضروری بھی نہیں تھا، اس لیے وہ شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی قصر فاروقی شفٹ ہو گئی۔ لیکن ان کا اپنے سسرال سے مکمل رابطہ تھا، کبھی وہ خود حویلی چلی جاتی تو کبھی ان کے جیٹھ اور جیٹھانی بیٹے کو ساتھ لیے کراچی آ جاتے۔ اس بار بھی ان کی واپسی ایک لیے قیام کے بعد ہوئی تھی، مگر وہ نواب شاہ تک نہیں پہنچ سکے۔ راستے میں ہی ان کی کار کا مسافر کوچ کے ساتھ زبردست تصادم ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی اظہر فاروقی آئے، حادثے پر پہنچ گئے، مگر جب وہ پہنچے تو ان کے بھائی اور بھابھی دم توڑ چکے تھے، لیکن 3 سال کا ان کا بیٹا معجزانہ طور پر محفوظ رہا تھا۔ بھائی بھابھی کی تدفین فارغ ہو کر جب دونوں میاں بیوی نے راختِ سفر بڑھانا تو اس ننھے سے بچے کو بھی ساتھ کراچی لے آئے۔ فاریال کی اپنی گود تو اب تک خالی تھی، انہوں نے بہت آسانی سے اس بچے کو اپنے بیٹے کی حیثیت قبول کر لیا اور بہت جلد ہی وہ ان کی زندگی کا مرکز بن گیا، یہاں تک کہ شادی کے 7ویں برس منتوں و دعاؤں کا ثمر بن کر پیدا ہونے والی ملیحہ فاروقی بھی اس کے لیے فاریال کی محبت کو کم نہ کر سکی۔ پھر اس کے 7 سال بعد جیسے اظہر فاروقی حصول تعلیم کے لیے کراچی آئے تھے، اپنے بھتیجے کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیج دیا، مگر 4 سال بعد ہی انہیں واپس آنا پڑا۔ ملیحہ کی پیدائش کے وقت ہی فاریال کو کچھ پیچیدگیوں سے گزرنا پڑا اور پھر اس کے بعد وہ مستقل بیمار رہی اور 11 سال کی بیماری کے بعد وہ خالق حاجی سے جا ملی۔ پالنے والی ماں کو کندھا دے کر وہ پھر لندن چلے گئے، مگر ملیحہ کی زندگی میں خلا ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا۔ حالانکہ بابا جان نے بہت جلد ہی ریٹائرمنٹ لے لی، شاید ملیحہ کی تنہائی کے خیال سے، مگر پاس ہونے سے اور ساتھ ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ یا تو اپنی اسٹڈی میں وقت گزارتے ہیں یا اپنے پرانے دوست مالک ناصر کے ساتھ شطرنج کھیلتے ہیں، اور میری یعنی ملیحہ فاروقی کی روٹین بھی بس یوں ہی سی ہے۔ میں نے حال ہی میں گریجویشن کیا ہے اور میرا سارا وقت گھر داری میں یا پھر پینٹنگ میں گزرتا ہے۔ ہاں، روز ہی کچھ وقت نکال کر میں لائبریری چلی جاتی ہوں۔ ویسے تو بابا جان کی لائبریری میں میرے لیے بہت سی کتابیں ہیں، مگر لائبریری جانے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ میں اس تنہائی سے کچھ دیر کو پیچھا چھڑا سکوں جو امی جان کے انتقال کے
9 سال بعد بھی مجھے بوخلا دیتی ہیں، مگر اب شاید تنہائی کا احساس کچھ کم ہو جائے۔ پڑھائی ختم کر کے نور الہدیٰ نے لندن میں جاب کر لی تھی، پر اب سنا ہے کہ بابا جان کے بھتیجے ہمیشہ کے لیے واپس آ رہے ہیں۔ تانیہ کو جھٹکا لگا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ پھر اس نے اس لائن کو دوبارہ پڑھا، پھر تیسری اور چوتھی بار۔ ہر بار پڑھنے سے ایک ہی بات سمجھ میں آئی، پاپا دادا جان کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ اس کے لیے انکشاف تھا۔ وہ سوچنے لگی، اگر یہ بات سچ ہے تو چھپائی کیوں گئی؟ بھلا اس بات کے پتہ چل جانے سے کیا حرج ہے؟ اظہر فاروقی اگر نور الہدیٰ کے چاچا بھی تھے تو تانیہ کے بہرحال دادا ہی تھے۔ پھر اس نے سوچا، جب تک سب کچھ جان نہیں لیتی اس بات کو خود تک محدود رکھے گی۔ اس وقت دستک کی آواز پر تانیہ اچھل گئی۔ اس نے جلد سے ڈائری اپنے پیچھے چھپائی۔ دروازہ کھلا ہے۔ اس کی آواز پر ملازم نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ مہمان چلے گئے ہیں تانیہ بی بی، اور سب آپ کا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ پاپا آ گئے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں تو ٹھیک ہے، تم چلو، میں آتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد وہ ڈائری ہاتھ میں لیے اٹھی اور چلتے ہوئے تصویر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مجھے شک سا ہو رہا ہے کہ ملیحہ فاروقی آپ ہی ہیں، اور اگر آپ ملیحہ ہیں تو یہ ڈائری بھی آپ ہی نے ہی لکھی ہوگی۔ ہمیشہ سے میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کے بارے میں کچھ جان پاؤں، اور اب یہ ڈائری مجھے آپ کے بارے میں کافی کچھ بتانے والی ہے۔ مگر گھبرائیے گا مت، پڑھ کر آپ کی ڈائری واپس کر دوں گی، اور اس میں جو بھی لکھا ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان رہے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ چپ ہوئی، پھر اپنی ہی حرکت پر ہنستی کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے ڈائری اپنے کمرے میں ہی رکھی اور کھانا کھانے نیچے چلی گئی۔ ڈائری پڑھنے کی جلدی میں اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا اور چند نوالے لے کر ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے لائٹ آن کی اور دروازہ لاک کر کے دراز میں سے ڈائری نکال کر بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ملیحہ لائبریری میں بیٹھی کتاب کے مطالعے میں غرق تھی کہ اسے اپنے چہرے پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، مگر کوئی بھی متوجہ نظر نہیں آیا، تو سر جھٹک کر واپس کتاب پر نظریں جما دی، مگر کسی نے نظروں کے احساس بدستور تھا۔ وہ چڑ گئی۔ آج تیسرا دن تھا کہ وہ کتاب لے کر بیٹھی تھی اور کسی کی نظروں کی شدت اسے بے چین کرنے لگی۔ 2 دن تک وہ اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی، مگر آج سچ مچ اسے غصہ آ گیا تھا۔ اس نے کتاب بند کی اور اپنے اعتراف کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کے بالکل سامنے ایک انکل اخبار پڑھ رہے تھے، مگر ان کی سفید داڑھی کا احترام کرتے ہوئے اس نے اپنے دائیں جانب چہرہ موڑ کر دیکھا۔ وہاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بیٹھے کمبائن اسٹڈی کر رہے تھے۔ وہ گروپ کے لڑکوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی، مگر کسی نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، تو اس نے دوسری طرف دیکھا۔ وہ کوئی لڑکی تھی اور ظاہر ہے یہ حرکت وہ تو نہیں کرے گی۔ ہال میں کچھ اور بھی لوگ تھے، مگر ملیحہ نے کسی کو بھی اپنی طرف دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا مصیبت ہے؟ اسے شک بیزاری ہوئی۔ 2 دن سے یہی ہو رہا تھا۔ بیٹھے بٹھائے محسوس ہونے لگتا کہ کوئی اسے بہت تواضع سے دیکھ رہا ہے، مگر ڈھونڈنے پر کوئی نظر نہیں آتا، اور وہ غصے میں کھولتی گھر آ جاتی۔ اپنی طرف سے تو اس نے مسئلے کا یہ حل نکالا تھا کہ آج صبح کے بجائے شام کو آئے گی، اور اپنی مخصوص جگہ سے ہٹ کر بیٹھی تھی، مگر سامنے والا بھی کافی مستقل مزاج تھا۔ گھر کی تنہائی سے گھبرا کر وہ یہاں آتی تھی، پر اب لگ رہا تھا کہ یہ نادیدہ مہربان کی وجہ سے یہ
ایک لوتی سرگرمی بھی ترک کرنی پڑے گی۔ وہ اٹھی اور کتاب گھر پر جا کر پڑھنے کا خیال سے ایشو کرواتی باہر آ گئی۔ ایکسکیوز می مس، وہ پتھر کی 14 سیڑھیاں اتر رہی تھی جب کوئی اس کے پیچھے سے بولا تھا۔ وہ رک کر پلٹی تو دیکھا سانولے رنگ کا ایک لڑکا بلیک پینٹ شرٹ پہنے اس کی طرف آ رہا تھا۔ جی، وہ قریب آ گیا تو ملیحہ نے کہا، اور اس جی کے جواب میں اس نے جو کہا اسے سن کر ملیحہ کا جی چاہا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ بے فکری سے ماتھے پر آئے کالے بالوں کو ایک ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے وہ بڑے عام سے انداز میں بولا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ ملیحہ کو پہلے تو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی، پھر اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، مگر پھر اپنا ارادہ ترک کے وہ پلٹی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ بھی ساتھ بولی، دیکھیے، نہ تو میں آپ سے مذاق کر رہا ہوں اور نہ میرا ارادہ فلرٹ کرنے کا ہے۔ میں پوری سنجیدگی سے آپ کو پرپوز کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ سب عجیب لگ رہا ہو، مگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز سوچ کر جواب دیجیے گا۔ مجھے جواب جاننے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو کل جواب دیں، پرسوں دیں، ایک ہفتے بعد دیں، 1 سال بعد دیں، 10 سال بعد دیں، یا چاہے قیامت کے دن۔ میں یہی لائبریری میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ ملیحہ نے پہلے تو اپنے قدموں کی رفتار تیز کی، پھر کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور آخر میں اس نے دوڑ لگا دی۔ دوڑتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کی آواز آنی بند ہو گئی ہے، تو اس نے رک کر ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا۔ دور تک سڑک سنسان تھی۔ اسے اطمینان ہوا۔ بھاگتے ہوئے سانس پھول گیا تھا۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سانس درست کرنے لگی۔ بدتمیز کمینہ لوفر کہیں کا، کہتا ہے کہ شادی کرے گا، ایسے ماروں گی کہ شادی بربادی ہو سب بھول جائے گا۔ ایڈیٹ جواب لینا آئے گا، بدتمیز انسان آئے گا تو آتا رہے، میں تو اب مر کر بھی ادھر کا رخ نہ کروں۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی اونچی آواز میں اسے صلوتیں سنا رہی تھی۔ وہ تو شکر تھا سڑک بالکل خالی تھی، ورنہ اگر کوئی اسے اس حال میں دیکھ لیتا تو ہاتھ پکڑ کر پاگل خانے چھوڑ آتے۔ پاگل ہوں نا میں کہ کوئی بھی راہ چلتا شادی کی آفر کرے گا اور میں چل پڑوں گی۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ اٹھی۔ اب جو اپنے اعتراف پر غور کیا تو جی چاہا سر پیٹ لے۔ یہ جگہ اس کی جانی پہچانی تو تھی، مگر اس کے گھر سے کافی دور تھی۔ بنا دیکھے سرپٹ ڈھونڈتے وہ اپنے گھر جانے والی سڑک کے بجائے دوسری طرف نکل آئی تھی، اس خیال سے کہ وہ کہیں راستے میں نہ مل جائے۔ واپس پلٹنے کے بجائے اس نے آگے جا کر مین روڈ سے گھر آنے کا سوچا اور آگے بڑھی۔ پھر ایک دم ہی غصے میں پلٹ کر جہاں سے آئی تھی اس طرف منہ کر کے زور سے بولی، الو کا پٹھا، بابا کو بتا دوں نا تو کل اسی گلی سے تمہارا جنازہ نکل رہا ہوگا۔ فوجی کا ہاتھ پڑا تو دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا۔ وہ یوں بول رہی تھی جیسے وہ وہاں کھڑا سن رہا ہو۔ وہ سارے راستے بکتے جھکاتے گھر پہنچی تو اظہر فاروقی لان میں ہی مل گئے۔ وہ تو سیدھی اندر جانے والی تھی، پر انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر ان کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام۔ آج تم نے کچھ زیادہ ہی دیر کر دی۔ ان کی بات پر اس نے بے ساختہ کلائی پر باندھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ وہ عام طور سے 2-2.5 گھنٹے میں واپس آ جاتی تھی، مگر آج اس کی واپسی 3 گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ ایک تو پہلے اس نے خوب دماغ خراب کیا، پھر غصے میں اتنا خیال بھی نہیں آیا کہ رکشہ یا ٹیکسی ہی کر لیتی۔ اسے
کوستے پیدل ہی چلی آئی۔ ایک پاگل جو مل گیا تھا، پھر دیر کیسے نہ ہوتی؟ وہ آہستہ سے بولی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کے ہونٹ ہلتے دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ میرا انتظار کر رہے تھے؟ کچھ کام تھا؟ ہاں، مجھے پوچھنا تھا تم نے نور الہدیٰ کا کمرہ تو ٹھیک سے سیٹ کر لیا ہے؟ کتنی بار پوچھیں گے، اس نے دل میں کہا۔ پھر ان کی تشفی کرنے سے خیال سے بولی، آپ بے فکر رہیں بابا جان، میں نے ان کے کمرے کی ہر چیز خود اپنے ہاتھوں سے سیٹ کی ہے۔ پھر ان کے پاس سے ہٹ کر وہ کچن کے سامنے سے گزرتی پچھلی طرف کے ہال میں آ گئی۔ ہال کی سیڑھیاں ایک ایک کر کے چڑھتی وہ اپنے کمرے میں آئی۔ یہ کمرہ بہت کھلا اور کافی بڑا تھا، اور آرائشی لڑکیوں کی مدد سے کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک طرف کا حصہ بیڈ روم تھا، جس میں وارڈروب بھی ساتھ ہی جوڑا گیا تھا۔ وارڈروب کے ایک طرف اٹیچڈ باتھ روم تھا۔ بیڈ کے پکتی کی طرف تھوڑا ہٹ کر صوفہ سیٹ رکھا تھا، جس کے درمیان میں درمیانی سائز کا ٹیبل بھی موجود تھا۔ دوسرا حصہ آرٹ اسٹوڈیو کا لگ رہا تھا۔ سامنے کی دیوار پر لڑکی کا لمبا رہ مناسب اونچائی پر دیوار سے جوڑا گیا تھا، جس پر کچھ کیوں سوکھنے کے لیے رکھے تھے۔ کچھ کینوس دیوار کے ساتھ بھی رکھے تھے۔ ایک طرف رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ کرسی رکھی تھی۔ ایک گولے اونچا نیل بھی تھا، جس پر کلر ٹیپس اور پینٹنگ برش رکھے تھے۔ پاس ہی ایزل بھی موجود تھا۔ کمرے میں بالکنی بھی تھی، جس کی چھت سے ملیحہ نے ڈھیر سارے ونڈ چینز لگا رکھے تھے۔ بالکنی میں موجود جھولے سے بھی اس نے چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں باندھ رکھی تھیں۔ ملیحہ کو یوں ملی جلی آوازوں کا مدھم سریلا شور بہت پسند تھا۔ اکثر چاندنی راتوں میں وہ جھولے میں لیٹی ان آوازوں کو سنتی رہتی۔ یہ کمرہ خوشدان تو تھا، اس کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ یہ باقی گھر سے منسلک ہوتے ہوئے بھی کافی الگ تھا، اور اسی وجہ سے ملیحہ نے اسے اپنے لیے منتخب کیا تھا کہ وہ یہاں یکسوئی سے اپنا کام کر سکتی ہے۔ ملیحہ نے کتاب ٹیبل پر رکھی اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ تولیے سے خشک کرتی ایزل کے سامنے کھڑی ہوئی۔ یہ کینوس اس کے کافی دن پہلے شروع کیا تھا، مگر ابھی تک آسمان کا کچھ حصہ اور ایک سوکھا درخت بھی پینٹ کر رہی تھی۔ اس نے سوچا، آج اس کینوس کو ضرور مکمل کر لے گی۔ اس نے ٹرے میں کلر مکس کر کے برش پر لگائے اور کینوس پر کچھ اسٹروک لگا کر اس نے ہاتھ روک لیا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا ذہن یکسوئی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے ایک بار اور کوشش کی، مگر ذہن اب بھی بٹا ہوا ہی تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی چیز اسے ڈسٹرب کر رہی تھی، شاید وہ ونڈ چینز کی آواز۔ اس نے سوچا اور اٹھی۔ بالکنی کے سلائڈ گلاس ڈور کو بند کر کے مطمئن سی ہوتی کرسی گھسیٹ کے ایزل کے سامنے آرام سے بیٹھ گئی، مگر اب کمرے کی خاموشی اسے چھانے لگی تھی۔ وہ چڑ گئی۔ اسی ماحول میں وہ گھنٹوں کینوس پر کام کیا کرتی تھی، مگر آج وہ اپنا ذہن تک نہیں بنا پا رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے برش رکھا اور کچن میں آ گئی۔ سامنے ہی کچن ٹیبل کے ساتھ رکھے اسٹول پر چڑھا اس کا ہم عمر دبلا پتلا سا بہادر سیلڈ کاٹ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیرت سے بولی، گل بانو کہاں ہے؟ ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آج کھانا میں نے بنایا ہے۔ اچھا، ملیحہ نے ہاں کر بھرا اور کھانے کا جائزہ لینے لگی۔ بی بی صاحب،
مہمان رات کو دیر سے آئیں گے، بہادر نے سلاد فریج میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ مہمان نہیں، چھوٹے صاحب آ رہے ہیں، ملیحہ نے تسلی کی۔ چھوٹے صاحب کیا یہیں رہیں گے؟ ظاہر ہے انسان اپنے گھر میں ہی رہتا ہے۔ پھر وہ لندن میں کہاں رہتے تھے؟ بہادر نے سوچتے ہوئے اسے صوفیانہ انداز میں سوال کیا۔ فٹ پاتھ پر، وہ چڑ گئی۔ تم کیا ناشتے میں قہوے کھاتے ہو؟ جب دیکھو زبان چلتی رہتی ہے، ذرا دیر کو چپ نہیں رہ سکتے؟ بہادر کی شکل بتا رہی تھی اسے ملیحہ کا ڈانٹنا اچھا نہیں لگا تھا، مگر ملیحہ نے بنا پرواہ کرے مزید کہا، اگر رائتہ بن چکا ہو تو ٹیبل پر لگا دو اور بابا جان سے کہہ دو کہ کھانا تیار ہے، ٹھیک ہے؟ وہ روٹھے روٹھے انداز میں بول کر برتن لگانے لگا۔ ایک بھتیجے کے آنے پر قصر فاروقی کو نئے انداز سے سجایا گیا تھا، جس کی وجہ سے ملیحہ کو کافی خوف ہوئی تھی۔ ملیحہ چاولوں کی ڈش ٹیبل پر رکھ رہی تھی کہ بہادر آ کر بولا، کرنل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کھانا چھوٹے صاحب کے ساتھ کھائیں گے۔ ملیحہ نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور خود بلانے چل پڑی۔ اس نے اسٹڈی میں پیر رکھا ہی تھا کہ اس کی ہنسی چھوٹتے رہ گئی۔ ہمیشہ کی طرح سفید براق کرتا شلوار میں، کالے رنگ کا سفید سا چپل پیروں میں ڈالے، سنہرے فریم کے عینک لگائے، وہ سامنے کرسی پر ٹینشن بیٹھتے اور نظر وال کلاک پر جمی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور چلتے ہوئے ان کے فرش پر بیٹھ کر اپنا ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھا۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی، اسے جب بھی بابا جان کو متوجہ کرنا ہوتا تو مخاطب کرنے کے بجائے ان کی طرف دیکھنے لگتی۔ اظہر فاروقی نے کلاک سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ کھانا کھا لیں بابا جان؟ آج تو کھانا نور الہدیٰ کے ساتھ ہی کھاؤں گا، تم جا کر کھا لو۔ بابا جان، ان کی فلائٹ 11 بجے لینڈ کرے گی اور گھر آنے تک 1:30 بج جائے گا۔ اتنی رات کو آنے کے بعد وہ صبح کے ناشتے سے پہلے کچھ نہیں کھائیں گے۔ مجھے کھانا نہیں کھانا۔ انہیں ملیحہ کی بات صحیح لگی تھی، پھر بھی کھانے کے لیے نہیں مانے تو ملیحہ نے پھر اصرار کیا، تھوڑا سا کھا لیں، آپ جانتے ہیں مجھے اکیلے کھانا پسند نہیں، کھانا کھانے کے لیے بھوک کا لگنا ضروری ہے، کسی کے ساتھ ہونا نہیں۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہے تو جا کر کھانا کھا لو، انہوں نے نرمی سے مگر کاٹائی لہجے میں کہا۔ اسے برا لگا مگر مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ اٹھ کر ڈائننگ روم میں آ گئی۔ بہادر، اس کی آواز پہ بہادر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ کھانا اٹھا دو۔ وہ اپنے کمرے سے جا کر لائبریری سے ایشو کروائی کتاب اٹھائے لاؤنج میں آ بیٹھی۔ 11 بجنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا کہ بابا جان اسٹڈی سے نکل کر لاؤنج میں آئے، پھر اسے دیکھ کر بولے، ملیحہ۔ جی بابا جان، وہ کتاب بند کرتے ہوئے بولی، میں ایئرپورٹ کے لیے نکل رہا ہوں۔ پھر سوچا ایک نظر نور الہدیٰ کا کمرہ دیکھ لوں۔ آئیے بابا جان۔ وہ ان کا اشارہ سمجھ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ ملیحہ سے آگے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ ایک دم ہی پلٹ کر بولے، تم نیچے کا کوئی کمرہ ٹھیک کروا لیتی، اب وہ اتنی رات کو تھکا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں جائے گا۔ ملیحہ چاہتے ہوئے بھی نہ کہہ سکی کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ نور الہدیٰ کے لیے اوپر والا کمرہ ٹھیک کروانا، اسے گراؤنڈ فلور پر رہنا پسند نہیں۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ کمرے میں جا کر انہیں مین مینک نکالنے کا موقع ہی نہیں ملا۔
ملیحہ نے بڑے دھیان سے کمرہ سیٹ کیا تھا اور ضرورت کی ہر چیز وہاں پہنچائی تھی۔ وہاں سے باہر نکلے تو سارے ملازموں کو لائن میں کھڑا کر کے ہدایت دینا شروع کی، جب تک میں نور الہدیٰ کو لے کر ایئرپورٹ سے آ نہیں جاتا، تم میں سے کوئی سرونٹ کوارٹر کی طرف بھٹکے گا بھی نہیں۔ بہادر اور نذیر، تم دونوں فوراً گاڑی رکتے ہی نور الہدیٰ کا سامان نکال کر اس کے کمرے میں پہنچا دینا۔ اور غلاب خان، وہ چوکیدار کی طرف مڑے، پہلے ہارن پر ہی گیٹ کھل جانا چاہیے، اگر دیر لگی تو یاد رکھنا میں رائفل کو اپنی زنگ نہیں لگاتا۔ اور یہ ڈرائیور کدھر رہ گیا؟ دیکھو ذرا اس نے گاڑی تیار کی بھی کہ نہیں۔ ایک ملازم بھاگا باہر کی طرف گیا، پھر بھاگتے ہوئے ہی واپس آیا۔ جیپ تیار ہے کرنل صاحب۔ پھر جب ان کی گاڑی گیٹ سے نکل گئی تو ہر ایک نے سکون کا سانس لیا۔ کوئی مجھے ایک گلاس پانی کے ساتھ سر درد کی ٹیبلٹ دے گا؟ صوفے پر ڈھیر ہوتے ملیحہ نے صدا لگائی۔ اسے اتنی دیر جاگنے کی عادت نہیں تھی، مگر آج وہ جاگنا مجبوری تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ملازم اپنے پانی کا گلاس کے ساتھ ٹیبلٹ لے کر اسے پکڑا دی۔ ٹیبلٹ لے کر ملیحہ کتاب پھر سے کھولی۔ 1 بجتے ہی ملیحہ کی نظر وال کلاک سے جیسے چپک گئی۔ اس کا خیال تھا کہ 1:30 بجے تک تو ہر حال میں وہ آ جائیں گے، مگر 2 بج گئے، پھر 2:30، پھر 2:45 اور تنگ آ کر 3 بجے ملیحہ نے ایئرپورٹ انکوائری کا نمبر ملا دیا۔ پتہ چلا فلائٹ 3 گھنٹے لیٹ تھی، اور یہ تو سوچنا بھی بیکار ہے بابا جان مجھے فون کر کے اطلاع دیتے۔ ریسیور رکھتے ہوئے اس نے خود سے کہا۔ پھر بہادر اور نذیر کے علاوہ اس نے سب نوکروں کو سرونٹ کوارٹر میں بھیج دیا اور خود لاؤنج میں آ کر سنگل صوفے پر بیٹھ گئی جہاں وہ بیٹھی تھی۔ وہاں سے مین انٹرنس بالکل اس کی نظر کے سامنے تھی۔ دونوں پاؤں صوفے پر رکھے، کشن گود میں لیا، وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ نیند کے مارے اس کا برا حال تھا، لیکن جانتی تھی اگر نور الہدیٰ کے استقبال کو وہ بانفس نفیس موجود نہ ہوئی تو بابا جان ناراض ہوں گے۔ انتظار کرنا بھی کتنا مشکل کام ہے، تھک کر سوچتے ہوئے اچانک ہی اس کی ذہنی روح بہک گئی۔ آپ چاہے کل جواب دیں، پرسوں، یا چاہے قیامت کے دن، میں انتظار کروں گا۔ اس وقت تو اسے غصہ ہی آیا تھا، مگر اب وہ گمسم ہو گئی تھی۔ کیا کوئی قیامت کے دن تک کسی کا انتظار کر سکتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، اور پھر فوراً ہی جواب بھی دے دیا، امپاسبل۔